مذاق اور مزاح، مذاق منع ہے، مزاح جائز ہے۔ مذاق منع ہے، مزاح جائز ہے۔ مذاق یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ میں فلاں شخص کی عزت نہیں کرتا اور میں نے کسی نہ کسی طرح اس کی عزت خراب کرنی ہے۔ آپ اس کی کوئی کمزوری بیان کرتے ہیں، آپ اس کا کوئی کسی بھی طرح اس کے بولنے پر، اس کے چلنے پر، اس کے لباس پر، اس کی چال ڈھال پہ طنز کرتے ہیں، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ نیت اور ارادے میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں، خود بلند ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے نہ تم خود بلند ہو سکتے ہو، نہ کسی کو نیچا کر سکتے۔ شانیں، عزتیں، وقار، عہدے، منصب یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مذاق نہ اڑاؤ۔ مزاح سرکار نے خود فرمایا ہے۔ مزاح یہ ہے کہ جس سے کسی کی تنقیص، جس سے کسی کی شان میں کمی مراد نہیں ہوتی، صرف فرحت طبع مراد ہوتی ہے۔ ایک آدمی پریشان بیٹھا ہے، آپ چاہتے ہیں میں ایسی بات کروں جس سے وہ کھل اٹھے، مجلس میں مسکراہٹ آ جائے، نزت کے لیے، فرحت طبع کے لیے، طبیعت کی خوشی کے لیے ایسی کھلی ہوئی بات کرنا جو بات غلط بھی نہ ہو اور اس میں مزہ، اس میں ہنسنے کا پہلو بھی پایا جائے۔ دو مثالیں پیر صاحب نے لکھی کہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص اونٹ خریدنے کے لیے آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے تقاضا کیا کہ آپ کے پاس جو اونٹ ہے وہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہم نے اونٹ نہ بیچنا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو اونٹ کا بچہ بیچنا ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ جو میرے پاس ہے یہ کسی کا بچہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی امر واقعہ تھی، اس میں نزت بھی پائی جاتی تھی۔ ایک اسی طرح بوڑھی اماں مومنہ حضور کی صحابیہ حضور کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا او ہو، بوڑھی تو کوئی جنت جائے گی ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ جب وہ پریشان ہوئی تو سرکار نے فرمایا جب تم جنت جاؤ گی تو 18 سال کی گبرو ہوگی، 18 سال کی جوان ہوگی۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سب جوان ہو کر جائیں گے۔ تو بات حقیقت بھی تھی اور اس میں شغل اور مزاح بھی تھا کہ بوڑھی کوئی نہیں جنت جائے۔ وہ پریشان ہو گئی، پھر سرکار نے حقیقت بات بتا کے اسے خوش کر دیا۔ تو اس طرح سرکار بھی نزت فرمایا کرتے، مسکراتے۔ تو یہ مزاح جائز ہے، اور اگر مذاق کر رہے ہیں تو وہ ناجائز ہے۔ مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کی عزت احترام دل میں نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا اس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی میرے دل میں کوئی عزت نہیں۔ جب آپ اس سے اس کی عزت نہیں کرتے تو اسے کیا پڑی کہ وہ آپ کا احترام اور عزت کرے؟ نتیجے میں دونوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں پہلے ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا تو اس کے دل سے آپ کا احترام ختم ہو گیا۔ تو نتیجے میں کیا آیا؟ پورا معاشرہ اس میں تباہی کا شکار ہوتا ہے، انتشار کا، افتراق کا، دوریوں کا شکار ہوتا ہے مذاق کے ذریعے۔ تو مذاق کرنے سے منع کر دیا۔ حکمت یہ بتائی کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے میں تم سے بڑا ہو، تم اس کی شان گھٹانا چاہ رہے ہو۔